موضوع الدرس في أحوال الأشقياء والرد عليهم، سورة الرعد، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى مصليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو قوم کی تکذیب کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، رنج پہنچتا تھا، اس کے لیے اللہ پاک نے تسلی دی کہ یہ نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کے ساتھ اسی طرح معاملہ ہوا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ أَيْ فَلَكَ فِيهِمْ أُسْوَةٌ، آپ بھی ان کی اقتداء میں صبر سے برداشت فرمائیں۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنذَرْتُهُمْ وَأَجَّلْتُهُمْ، پھر ہم نے ان کافروں کو مہلت دی، مدت دی، وقت دیا کہ شاید توبہ کر کے رجوع کر لیں، لیکن جب نہیں کیا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا أخذة رابية فكيف ما صنعت بهم وعاقبتهم وأمليت لهم۔ آپ کو کیسی بات پہنچی ہوگی کہ ان کے ساتھ پھر ہم نے کیا کیا اور کیسا عذاب دیا، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ إِنَّ اللَّهَ يُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفَلِّتْهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں یعنی بستی والے ہیں، ہم نے ان کو مہلت دی حالانکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، پھر ہم نے ان کو پکڑا اپنے عذاب میں اور ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، جیسے کہ صحیح ہے ان میں حدیث مبارک ہے ان اللہ یملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں کہ اور جتنا بڑھ سکتا ہے ظلم میں بڑھے، حتیٰ اذا اخذہ، اور جب اللہ پکڑتے ہیں تو پھر اس کو نہیں چھوڑتے، نہ کوئی چھڑا سکتا ہے۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تو اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی سب سے پہلے تو اس کا ایک فیصلہ ہے، سنت اللہ ہے، کسی قوم پر وہ عذاب نہیں دیتے جب تک کہ پیغمبر نہ بھیجے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا، پیغمبر کے آنے کے بعد بھی پیغمبر دعوت دیتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں، لیکن قومیں انکار کرتی ہے، اللہ پھر بھی ان کو مہلت دے، جیسے کہ اب خود اندازہ فرمائیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو دعوت دی، 950 سال کی دعوت میں ان میں کوئی بھی ایمان نہ لیا ہے، بس چند لوگ تھے جو ایمان لیا۔ تو آخر پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مجبور ہو کہ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ
ان کو میں نے جب بھی دعوت دی ہے کلما دعوتہم لتغفر لہم، تاکہ ان کی بخشش ہو جائے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنے کانوں میں بھی انگلیاں دے لیتے ہیں کہ میری آواز بھی نہ پہنچے، واستغشوا ثیابہم، چہروں پر بھی کپڑا ڈال دیتے ہیں، مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے، وَأَسَرُّوا، اور اسی کفر پہ جمے ہوئے ہیں، واستكبروا استکبارا، اور انتہائی تکبر کی آخری حدوں کو پہنچ گئے ہیں۔ تو اب اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی کہ یا اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب کوئی ان کا گھر بھی نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور پھر ایسا عذاب بھیجا کہ کوئی ان میں سے نام و نشان ہی مٹ گیا۔ تو یہ سنت اللہ ہے، پیغمبر بھیجتے ہیں پھر بھی مہلت دیتے ہیں کہ شاید جتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے دروازے پہ لوٹ آئے اور توبہ کر لے تو پھر اس کی اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں اور دعائیں منظور فرما دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ دعا تو کافروں کے بھی منظور فرما لیتے ہیں۔ دعا تو ابلیس لعین نے مانگی، وہ بھی اللہ نے قبول فرما دی۔ ابلیس لعین، ملعون، مردود، مرجوم، قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دو۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، جاؤ ہم نے مہلت دی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی دعا سنتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، معاصی کو چھوڑ دیں، بے حیائی کو چھوڑ دیں، عقل حرام کو چھوڑ دیں، پھر اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ جب بندہ عاجزی کرتا ہے نا کہ یا اللہ، یا ربنا، یا رب، یا رب، چونکہ یہ عاجزی اور گڑ گڑانا اور رونا اور تضرع یہ اللہ کے پاس تو نہیں ہے نا، اللہ تو اس سے پاک ہے، اللہ تو عاجزی سے پاک ہے نا، تو اس کو یہ چیز بڑی پسند آتی ہے اور پھر اپنے بندوں پہ رحمت نازل فرما دے۔ اسی طرح علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ انسان اللہ تو جانوروں پر بھی رحمت فرماتے ہیں، لیکن اگر ہم رحمت نہ لینا چاہیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ اگر آپ اپنے برتن ہی اونھا کر دیں تو اس میں بارش برستی رہے، قطرہ بھی نہیں جائے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ افغانستان کے کابل کے علاقے میں پہلے دور میں یعنی اتنا بڑا ایک جنگل تھا، اور اس جنگل میں سارے درندے تھے، شیر بھی تھے، چیتے بھی تھے، خنزیر بھی تھے، اور خنزیر جو ہے نا یہ بڑا بدبخت جانور ہے، نجس لعین ہے، یہ مسلمان کسی کی بھی کھیتیوں میں گھس جائے نا تو کھیتیوں کو کاٹ دیتا، تباہ کر دیتا۔ تو اس علاقے کے بستی کے لوگ جب تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھی اب اس کا علاج کوئی نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ باہر انہوں نے باقاعدہ انتظام کیا اور اندر مٹی کا تیل ڈالتے رہے، جب اندازہ ہو گیا کہ سارے جنگل میں ہم نے تیل پھیلا دیا ہے، اب آگ لگا دی۔ اب جب جنگل میں آگ لگی تو آگ تو بھڑک اٹھی اور سارے چرندے جو تھے نا وہ اس کے اندر محصور ہو گئے۔ ان میں سے ایک خنزیر کسی طرح نکل گیا باہر، اس آگ کے احاطے سے باہر نکل کے آسمانوں کی طرف سر اٹھایا اور بڑے آوازوں کے ساتھ چیختا رہا، یعنی اللہ سے فریاد کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں لوگ کہ ہم تو کھڑے تھے نا انتظار میں، ہم حیران ہوئے کہ اس نے جب چیخنا شروع کیا تو اللہ کی رحمت کی بارش برس گئی، ساری آگ بجھ گئی، سارے درندے بچ گئے۔ تو اگر اللہ خنزیر کی بھی سنتے ہیں
اللہ تعالیٰ کتوں کی وجہ سے بھی رحم فرما دیتے ہیں، تو پھر بھی اگر بندہ اپنے خدا کو چھوڑ کے ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا پھرے تو اس کی بدقسمتی ہے۔ ورنہ اللہ تو مہلت دیتے ہیں، ان اللہ لیملی للظالم، بڑی مہلت بڑی مہلت بڑی مہلت۔ اب دیکھیں فرعون کو 300 سال اقتدار ملا ہے، کتنی بڑی مہلت ہے، لیکن پھر جب اللہ نے پکڑا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ فرمایا فمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموهم ام تنبئونہ بما لا يعلم في الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل ومن يضلل اللہ فما له من ہاد۔ یقول تعالیٰ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت حفیظ علیم رقیب على كل نفس منفوسة يعلم ما يعمل العاملون من خیر وشر ولا يخفى عليه خافیہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حفاظت کرنے والی ہے، جاننے والے ہیں، اللہ پاک مشاہدہ کرنے والے ہیں، ہر بندے کا جو وہ عمل کر رہا ہے خیر ہو یا شر ہو، اللہ کے آگے کوئی چھپا ہوا نہیں۔ تم نے جو شرکا بنا رکھے ہیں کیا سمجھتے ہو اللہ کے آگے چھپا ہوا ہے؟ یعنی اللہ نہیں جانتا ان چیزوں کو۔ فما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من امر الا كنا علیکم شہودا تفیضون فیہ۔ اور اسی طرح فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا بھی نہیں جھڑتا مگر اللہ جانتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ کوئی زمین میں چلنے والی مخلوق نہیں مگر اللہ نے اپنے ذمے اس کا رزق لگایا ہے، اللہ اس کا ٹھکانہ بھی جانتے ہیں، رہنا بھی جانتے ہیں، اور ہر چیز اللہ نے کتاب مبین میں لکھ بھی دی ہے۔ اسی طرح میں سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم آہستہ بات کرو یا زور سے بات کرو۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں چھپو یا دن کی روشنی میں چلو، اللہ سب جانتے ہیں۔ فرمایا یعلم السر واخفی، اللہ تعالیٰ تمہاری سر کی باتیں بھی جانتے ہیں اور جو دل کے اندر چھپی ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ قال هو معكم اينما كنتم الله ما تعملون بصير، اللہ اپنی معیت علمی کے ساتھ تمہارے ساتھ ہیں چاہے تم جہاں ہو، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ افمن هو كذلك كالأصنام، اے بدبختو غور کرو کہ وہ ذات جو ہر بات سنتی ہے جانتی ہے، اس کو چھوڑ کے تم بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ لا تسمع ولا تبصر، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا تعقل، نہ سمجھتے ہیں، ولا تملک نفعا لانفسها ولا لعابدیها، اور نہ وہ اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ عبادت کرنے والوں کو، ولا کشف ضر عنها ولا عن عابدیها، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچائے اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے اور اپنے عبادت کرنے والوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ فاضفاد الجواب اکتفا عن بدلالۃ السیاق علیہ وهو قوله وجعلوا للہ شرکاء، تم نے اللہ کے ساتھ جو شریک بنا رکھے ہیں جن کے ذرہ کچھ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، اے عبدوا معه من اصنام وانداد واوثان، اللہ کے ساتھ تم بتوں کی بھی عبادت کرتے ہو اور یہ جو اللہ کے تم نے شریک بنائے ہیں ان کی بھی عبادت کرتے ہو۔ قل سموهم اے عالمون بهم واکشفوا عنهم حتى يعرفوا فانهم لا حقیقت لهم، اچھا نام بتلاؤ صحیح یہ کون ہیں، ان کا نام تو لو تاکہ پتہ تو لگے۔ اصل بات یہ ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تم لوگوں نے ان کو خدا بنا رکھا ہے۔ ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض اي لا وجود له لانه لو كان له وجود في الارض لعلمها لانه لا تخفى عليه خافیہ، تم اس ذات کو خبر دیتے ہو جس کے آگے کوئی چیز زمین میں چھپی نہیں، اگر ہوتی تو اللہ جانتے۔
ام بظاہر من القول قال مجاہد بظن من القول او باطل من القول، یعنی غلط بات. انما عبدتم هذه الاصنام بظن منكم انها تنفع وتضر وسميتموها آلهة، ان کے بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اس خیال سے کہ تمہیں یہ نفع نقصان پہنچائیں گے، اور ان کو بھی تم الہ کہتے ہو، لیکن یہ نام ہے فقط جو تم نے رکھے ہیں. ان یہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. تم نے تمہارے باپ دادے نے نام رکھے ہیں، یہ حبل ہے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، ورنہ کوئی دلیل نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، محض گمان کے پیچھے چلتے ہو. وما تهوى الانفس، اور جو تمہارے دلوں کی ایک خواہش ہے اس پر چلتے ہو. بلغت جاءهم من ربهم الهدى بل زين للذين كفروا مكرهم اي ما هم عليه من الضلال والدعوة اليه آناء الليل واطراف النهار. بلکہ شیطان نے مزین کر دیا کافروں کے اندر کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ درست ہے، یہ کوئی گمراہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا، ہم نے سب کے ساتھ ایک قرین لگایا ہے شیطانوں میں سے. وَزَيَّنُوا لَهُمْ، وہی ان کے سامنے غیر اللہ کی عبادت کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ مَنْ قَرَأَ بِفَتْحِ الصَّادِ صَدُّوا مَعْنَى مَاضِيٍ لَهُمْ مَا فِيهِ وَأَنَّهُ حَقٌّ دَعُوا إِلَيْهِ وَصَدُّوا النَّاسَ عَنِ اتِّبَاعِ طَرِيقِ الرُّسُلِ، اور لوگوں کا راستہ روکتے ہیں کہ پیغمبروں کی اطاعت نہ کریں. وَمَنْ قَرَأَ بِالضَّمِّ صُدُّوا، تو اس کا معنی یہ ہوگا بما زین من سیئۃ ما هم علیہ، کہ ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ جو ہم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یہی راستہ ٹھیک ہے. صدوا بہ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ان کو روک دیا ہے. ومن یضلل اللہ ما له من ہاد، اصل میں اللہ جس کو گمراہ کرتے ہیں اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. ومن یرد اللہ فتنته فلن تملک له من اللہ شیئا، اللہ پاک جس کو آزمائش میں ڈالیں کوئی اللہ کے سوا کوئی پھر اس کی کسی ذرے کے برابر بھی مالک نہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حرص فرماتے ہیں ان کی ہدایت پر، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے جو گمراہی اختیار کرتا ہے. وما لهم من ناصرین، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے. لهم عذاب فی الحیات الدنیا وعذاب الآخرۃ اشق وما لهم من اللہ من واق. ان کافروں کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی عذاب رکھا ہے، لیکن آخرت کا عذاب جو ہے وہ زیادہ شدید ہے. وما لهم من اللہ من واق، اللہ کے سوا کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے. مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اور وہ جنت جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جس کا متقین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. تجری من تحتہا الانہار، جس کے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اکلھا دائم وظلھا، ان کا پھل جو ہے وہ بھی ہمیشہ ہوں گے، سایہ بھی ہمیشہ ہوگا. تلک عقبی الذین اتقوا، اور یہ حویلی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں. وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. ذکر تعالیٰ عقاب الکفار و ثواب الابرار، اللہ پاک نے کافروں کا عذاب نیکوں کا ثواب ذکر فرمانے کے بعد فقال بعد اخباری عن حال المشرکین وهم علیہ من الکفر والشرک، اللہ نے پھر بتلایا کہ یہ کافر اور مشرک جو ہیں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. لهم عذاب فی الحیات الدنیا اے بید المؤمن قتلا واسرا، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، یہ مومنوں کے ہاتھوں سے قتل ہوں گے اور قید ہوں گے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ المدخر وحاضر خزی فی الدنیا شق، لیکن جو اللہ نے ان کے لیے آخرت میں عذاب رکھا ہے وہ بہت سخت ہے. کما قال رسول اللہ صلی المتلاعنین ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، جیسے لعان کرنے والوں کو حضور نے فرمایا خبردار جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، خبردار سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ دنیا کے عذاب سے بہت سخت ہے. وَهُوَ كَمَا قَالَ صلوات اللہ وسلام علیہ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا لَهُ انْقَضَاءٌ، دنیا کا عذاب تو آخر ختم ہو جاتا ہے.
وذاك دائما ابدا في نار ہے بنسبت الى هذه 70 ضعفا ووساق لا يصبر كثافته وشدته، اور وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس آگ سے بھی وہ 70 ڈگری زیادہ تیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جکڑنے کے لیے وہاں جو اغلال رکھے ہیں ان کی کثافت اور شدت کو بھی کوئی نہیں جان سکتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جیسے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، یہ جب دیکھیں گے دور سے تو پھر اس کی جوش اور اس کی لہروں کی آواز سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب ایک تنگ مکان میں ان کو ڈالا جائے گا، بندھے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، وہاں پکاریں گے ہائے ہائے، اللہ فرمائے جتنا مرضی آیا کرو، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا۔ پھر اللہ پاک مقابلہ کر کے فرماتے ہیں قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، اے بدبختو خود فیصلہ کرو یہ جہنم بہتر ہے یا وہ جنت جو اللہ نے اپنے متقین بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ هَذَا بِقَوْلِهِ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ ایسی فتاونا تجری من تحتها الانہار، اے ساری انبیاء جائے و جوانبیا، ہر طرف نہریں چل رہی ہوں گی، وَحَيْثُ شَاءَ اللَّهُ يُفَجِّرُونَ، جہاں جنت والے حکم کریں گے اشارہ کریں گے نہریں کب ادھر چل پڑیں گی۔ ایسبونا کیف شاءوا این شاءوا، جیسے چاہیں گے ان کو چلائیں گے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، وہاں پانی کی نہر ہوگی جس میں کبھی تغیر نہیں ہوگا، وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، اور دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ بھی نہیں بدلے گا، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں ہوں گی جن کے پینے میں لذت ہوگی نہ کہ جن کے پینے میں تکلیف ہو، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔